بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حسب نامہ کچھ یوں ہے۔ لوط بن ہاران بن طارق۔ طارق وہی مشہور آزر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاران اور ناہور آپس میں بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور ان کے حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر سدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے۔ یہ لوگ راہگیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برے کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے تک نہ تھے۔ یہ بدترین کردار اور عمل والے لوگ تھے۔ اس قوم نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں جو بڑے واقعات رونما ہوئے، قوم لوط کا واقعہ اور ان پر نازل ہونے والا عذاب بھی ان واقعات میں شامل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 54 سے 58 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو۔ تو آپ کی قوم کے لوگ بولے کہ ان کے پاس کوئی اور جواب نہ تھا۔ یہ بولے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی، اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر مینا برسا دیا۔ سو وہ مینا ان لوگوں پر برسا جن کو ڈرایا گیا تھا، برا تھا۔ قرآن شریف میں متعدد مقامات پر قوم لوط پر عذاب کا ذکر موجود ہے۔ ایک اور جگہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 28 سے 35 میں ارشاد ہے، اور لوط کو یاد رکھو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجیب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے اس جہاں والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تم کیوں ناعمر لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی محفلوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا، اے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ خوف اور رنج نہ کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی میں رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ لوگ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ایک بستی سے کھلی نشانی چھوڑی ہے۔ اور کچھ اسی طرح سورہ صفات آیت نمبر 133 سے 137 میں فرمان ہے، اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بڑھیا جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور تم دن کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔